ویلکم بیک. سو یہ پاکستان ٹی آر ایف سے اتنا الرجک کیوں ہے اور بھارت اس کو کیوں پیدر پہ استعمال کیے جا رہا ہے؟ مزید اندر کی بات بتائیں باسط صاحب. اور پاکستان نے کیوں انسسٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل کی پریس سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی اس میں سے ٹی آر ایف کی سٹیٹمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اب بھارت میں بڑا شور و غوغا ہے کہ پاکستان نے کیوں انسسٹ کیا کہ دا ریزسٹنس جو فورس ہے اس کا ریفرنس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریس اسٹیٹمنٹ آئی اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کو اس کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ پاکستان ٹی آر ایف کو دا ریزسٹنس فورس کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ لشکر طیبہ کی ایفیلیٹ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان لگتا ہے کہ پاکستان نے ہی یہ ٹی آر ایف کو سے کروایا ہے، کیونکہ ٹی آر ایف نے اپنی ویب سائٹ پہ پہلے ریسپانسبلٹی ان کا ایک آ گیا تھا کہ ہم نے یہ کروایا ہے پہلگام کا، لیکن بعد میں انہوں نے وہ جو پریس ریلیز تھا کہا کہ جی ہیک ہوا ہے، بالکل ہیکنگ یہ بھارت کی حکومت نے کروایا اور انہوں نے لگایا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بھارت کو ایک موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی اس کو ایکسپلائٹ تو کریں نا، کیونکہ سارا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیزیں ہو رہی تھیں نا. تو وہ اچھا، اب جب یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس پہلگام کے واقعے پہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. جب بھی کوئی سیکیورٹی کونسل کا سیشن ہوتا ہے کسی خاص موضوع پہ یا کسی ایک آئٹم پہ، یا تو اس جو ہے سیشن کے بارے میں ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، پریس اسٹیٹمنٹ سے تھوڑا اوپر آ جائیں تو پھر ایک پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس وقت فرانس پریزیڈنٹ تھا، منتھلی جو روٹیشن ہوتی ہے تو فرانس اس وقت پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا، بلکہ پچھلے مہینے تک تھا، اب تو چینج ہو گیا ہے. تو جولائی میں پاکستان ہو جائے گا تو ایک پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اس سے اگر اوپر بات ہو کنسنسس ہو تو پھر ایک قرارداد آ جاتی ہے. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، چوتھا سب سے بات ختم ہو جاتی ہے. مائلسٹون یہی ہے. تو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں گے رادر دین کہ پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ ہو یا قرارداد تو پاس ہی نہیں ہو سکتی، تو اس میں ایک پریس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ پلوامہ کے بعد بھی ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. اچھا، اس میں اب ٹی آر ایف پاکستان نے کیوں نکالا؟ دیکھیے نا، بھارت کا بیانیہ کیا ہے؟ بھارت کا بیانیہ یہی ہے نا کہ ٹی آر ایف نے یہ کروایا اور ٹی آر ایف کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں. یہ لشکر طیبہ سے ملتے ہیں یا پاکستان سے ملتے ہیں. اب ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جی آپ ہم سے ایویڈنس شیئر کریں. ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو ڈرا اینی کنکلوژن. آپ انڈیا کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وائی یو آر جمپنگ دا گن، آپ کیوں اتنے کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. ابھی تک آپ چھاپے لگا رہے ہیں، آپ نے درجنوں گھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مسمار کر دیے ہیں، آپ نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، آپ نے اسکیچز بنا دیے وہ سو کالڈ ٹیررسٹ کے، پوری جگہ پھیلا دیے آپ نے. لیکن ابھی تک آپ کوئی ہارڈ ایویڈنس، ارریفیوٹیبل ایویڈنس تو نہ پاکستان کو دے سکیں نہ آپ نے دنیا کو دیا ہے. تو ہم کس طرح یہ مان لیں؟ اور پھر دوسرا ہمارا تو بڑا ایک جنرل فیلنگ یہی ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے. تو اگر ہم ٹی آر ایف کا نام اس میں ڈلوا دیتے پھر تو کہانی ہماری نیریٹو تو ختم ہو جاتا نا، کیونکہ ہم خود اس وقت پرماننٹ ممبر ہیں نا یو این سیکیورٹی، نان پرماننٹ ممبر ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے. ہم اگر یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہ ہوتے پھر تو بات الگ تھی. پھر تو اگر ٹی آر ایف کا ریفرنس آ جاتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. وہ بھی شاید نہ آتا، چائنا کی مدد لے لیتے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے مدد لے لیتے. لیکن ہم خود اگر بیٹھے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں اور ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں ٹی آر ایف کا نام آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے نا. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ٹی آر ایف سے جو ہے اگر مطلب ہماری لشکر طیبہ کا ایفیلیٹ ہے، وی ڈو ناٹ نو. لشکر طیبہ تو یہاں پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا تو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے نا. اگر مجاہدین کی کوئی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے تنظیم تو ہمیں اس سے بھی کوئی بیر نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو جو اسٹرگل ہے وہ بڑی انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے، وہ اگینسٹ فارن آکوپیشن ہے. تو اس میں تو کوئی اور یہ بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کو مانتا ہے، اور یو این چارٹر مانتا ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے یو این سیکیورٹی کونسل، یو این یونائٹڈ نیشنز کا وہ مانتا ہے،
UNGA کی بہت سی قراردادیں ہیں جس میں یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ فورن آکوپیشن کے خلاف ایون آرمڈ اسٹرگل بھی جائز ہے. تو اگر ریزسٹنس فورس جو ہے وہ اپنے طور پہ فورن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے، ایون وہ آرمڈ اسٹرگل بھی ہے، تو اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مجاہدین جو ہیں کشمیری وہ کبھی انوسنٹ سویلینز کو نشانہ نہیں بنائیں گے. جی جب انہوں نے ہندوؤں کو نشانہ، جو پنڈت سے کشمیر میں دیکھیں وہ بھی فرحان الفران وغیرہ اس قسم کی آرگنائزیشنز نکلی تھیں، وہ ساری بھارت ہی کریٹ کی ہوئی تھیں. بالکل. اس وجہ سے ہم TRF کو کیوں مانے کہیں کہ TRF نے یہ کروایا ہے، جبکہ انہوں نے رسپانسبلٹی بھی کوئی قبول نہیں کی. اور پھر یہ بھارت کا نیریٹو تو بڑا پھر بک جاتا نا، پھر تو مسائل ختم ہو جاتے. تو اس لیے ہم نے یہ بالکل ٹھیک کیا کہ ہم نے انسسٹ کیا کہ اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کسی کا نام نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک کچھ ڈٹرمن ہی نہیں ہوا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ بھارت پہ الزام لگائیں یا یہ کہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کیونکہ ابھی چیزیں واضح ہی نہیں ہیں. It's too early to draw any conclusion. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، موقع ملنا چاہیے چیزوں کو، حقائق کو سامنے لانے کا. بالکل. اب دوسرا جو ہے ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے اس وقت، اگر پروڈیوسر صاحب ہمارے کو ٹائم ہے تو ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ایک اور اب ہم نے ایسے کام بڑا اچھا کیا ہے، جو ایئر اسپیس ہم نے بند کیے نا، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ بھارت کو ہم نے کہتے ہیں ناک میں چنے چبوا دیے. ہاں جی. یہی معاملہ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ اس وقت. خوشی بھی نہیں ہوتی لیکن معاملات ایسے چلتے ہیں. دکھ بھی نہیں ہوتا. دکھ بھی اس طرح نہیں ہوتا. لیکن اب ایئر انڈیا نے جی بھارت کی حکومت کو آفیشلی لکھ دیا ہے کیا کہ یہ آپ نے کیا ہمارے لیے مصیبت ڈال دی ہے جی. ہمارا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ایک سال میں صرف ایئر انڈیا کو $600 ملین کا نقصان ہونے والا ہے. تو چونکہ فورس میجور ہے، ہم تو یہ سارا انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. آپ کی وجہ سے ہمیں اب 3-4 گھنٹے کی فلائٹ زیادہ لینی پڑی ہے، ڈیٹیورنگ کرنا پڑا ہے. اب ہمیں چائنا سے بھی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ چائنا سے ہم اوور فلائی کر کے جائیں. تو آپ ہمیں $600 ملین کی کمپنسیشن آپ ہمیں دیں. یہ اب اس کے علاوہ باقی بھی تو جاتی ہے نا ایئر لائنس. اب تو لائن لگے گی، اب تو لائن لگ جائے گی ایئر لائنس کی. تو یہ ایئر انڈیا نے ریکویسٹ ڈال دی ہے کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تقریباً $100 ملین کا 3 مہینوں میں نقصان ہوا تھا. اچھا، بھارت نے پاکستان کی ایئر لائنس پہ بھی PIAP اور ہماری کمرشل فلائٹ سے بھی بین لگا دیا ہے کہ وہ بھارت کی جو ہے ایئر اسپیس استعمال نہیں کر سکیں گے. مطلب ہماری تو کوئی فلائٹ میرے خیال جاتی ہی نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں. ہم تو ہمارے تو PIA کی طرح فلیٹ اتنا کم ہے، ہماری تو کوئی براہ راست فلائٹ ہے ہی نہیں کہ ہم. لیکن اب ہم بنگلہ دیش کی شروع کرنے والے تھے، شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، لیکن ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیور نہیں ہوگا. ہمیں ہوم ورک کا ٹائم مل جائے گا. لیکن ابھی ہم نے وہ شروع نہیں کی، اس لیے ہم تھوڑا سا بھی ریلیکس کر سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو وہ ایئر لائنس بھی، وہ فلائٹس بھی شروع ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی بہت زیادہ ڈیٹیور نہیں ہوگا. تو عریبین سی کو ہم تھوڑا سا ادھر ہو کے جا کے ڈھاکہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اب یہ فلائی جنا ہے اور دوسری ایئر سیال ہے، میرے خیال میں یہ 2 ایئر لائنز ہیں جو شروع کریں گی. تو بھارت کو بہرحال یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم بھی بھارت کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں. لوگ بھارت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے، برداشت کر لیں گے تو کرتے جائیے. چلے، مسائل بھی اتنے ہی ہیں، ڈیوین کے مسائل سے لے کے اکانومی کے مسائل سارے اتنے ہی واسٹ ہیں اور واسٹ ہوتے جائیں گے. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. اپنے ناظرین سے منتہا حسن اجازت چاہے گی. خدا حافظ.